كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الانعام کی آیات ہیں، مشرکین مکہ کے رد میں اور مشرکین مکہ کے عناد کے بارے میں اپنے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے اور قیامت تک تمام مومنین کے لیے ایک بڑی عظیم وضاحت بیان فرمائی. اس سے پہلے آپ سابقہ آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے مطالبہ کیا کہ اگر ہمیں یہ معجزہ دکھلا دیں کہ سونے کا پہاڑ بن جائے صفا، تو پھر ہم ایمان لائیں. سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سراپا رحمت تھے، سراپا شفقت تھے، اور آپ کی تمنا ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوں اور جہنم سے بچ جائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تمنا ہوئی اور کچھ صحابہ کی بھی تمنا ہوئی کہ بھئی اگر ان کی بات مان لی جائے اور اللہ مہربانی فرما کے وہ معجزہ دے دیں تو یہ شاید مسلمان ہو جائے. اسی ضمن میں اللہ نے سابقہ آیات بھی اتاری تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے جواب میں اصولی بات فرمائیں. ایک بات تو یہ اصولی بات کر دیں گے قل انما الآیات عند اللہ، کہ بھی معجزات کا دینا نہ دینا، نشانیوں کا دکھلانا نہ دکھلانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں تو نہیں کہ آپ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں. ایک یہ تو اصولی جواب کہ تمام آیات، تمام معجزات جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ جب چاہتے ہیں تو اپنے پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر فرما دیتے ہیں، نہیں چاہتے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے، پروردگار عالم نے اس کے بعد دوسرا جواب یہ دیا کہ آپ جو تمنا فرما رہے ہیں کہ بھئی ہم یہ معجزہ ان کے کہنے کے مطابق دکھلا دیں، اور مسلمان بھی یہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش اللہ پاک یہ معجزہ دے دیں جو مانگ رہے ہیں، تو آپ کو اس بات کی کیا خبر ہے کہ یہ معجزہ آنے کے بعد جو ہے مسلمان ہو جائیں گے؟ اس کے پاس کوئی دلیل ہے؟
فما یشعر، آپ کو کیا خبر ہے کہ انہا اذا جاءت، کہ جب وہ آیت آ بھی جائے، معجزہ آ بھی جائے، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جی اب ہم ان کا کیا جواب دیں؟ تو آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان کے تو ہم نے دل بھی الٹ دیے ہیں اور آنکھیں بھی بدل دی ہیں، ابھی حق دیکھتے بھی نہیں اور حق سمجھتے بھی ہیں، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کو اپنی سرکشی میں، گمراہی میں پڑا رہے۔ اب ان آیات مبارکہ میں بھی اسی کے بارے میں ذرا تفصیل سے جواب ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صرف جبل صفا کا پہاڑ سونے کا بنا دینا اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ہم چاہیں نزلنا الیہم الملائکہ، ہم آسمان سے ان کے پاس خود فرشتے بھیج دیں آپ کی تصدیق کے لیے۔ یہ کہتے تھے نا کہ ہمارے پاس فرشتے اتریں، وہ آگے تصدیق کریں، اگر ہم چاہیں تو ہم فرشتے بھیج دیتے ہیں، ہمارے لیے کیا مشکل ہے۔ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے مردہ، ان کے باپ دادا بھی کھڑے کر کے ان سے بات کروا دیں۔ یہ کہتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں نا کہ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے تھے مسلمانوں اگر قیامت سچی ہے، حق ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، تو جو ہمارے باپ دادا مر گئے ہیں ان کو لے آؤ۔ اتنی مدتیں گزر گئیں، باپ دادا ہمارا مر گیا، جو مر گیا کوئی بھی واپس نہیں آیا، تم کہتے ہو کہ نہیں ہم مرنے کے بعد پھر اٹھیں گے، تو چلو ہمارے باپ دادے کو لے آؤ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، ہم چاہیں تو ان کے باپ دادے کو بھی کھڑا کر کے ان سے بات کروا دیں، کیا مشکل؟ جو خدا عدم سے کسی کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ موت کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی تو قادر ہے، اس کے آگے کیا مشکل ہے؟ جب انسان کا وجود ہی نہیں تھا، وہ عدم میں تھا، عدم سے وجود میں لانا بڑی مشکل چیز ہوتی ہے نا، بن جانے کے بعد دوبارہ بنانا تو کوئی مشکل نہیں۔ اب دنیا میں آپ دیکھیں نا کہ کوئی بڑا سے بڑا سائنسدان جب پہلی دفعہ کوئی فارمولہ ایجاد کرتا ہے تو بات ہے نا، جب ایک دفعہ بن گیا، ماڈل بن گیا، پھر تو کوئی بناتا چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب مخلوق کو، اللہ مخلوق اور عالم انسانیت کو عدم سے وجود میں لے آئے کہ وجود ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ انسان بھی کوئی مخلوق ہے، اس مخلوق کا ذکر ہی نہیں۔ یہ تو اللہ کے فرشتوں نے دیکھا کہ بھئی جنت میں ایک چیز پڑی ہوئی ہے، 60 ہاتھ لمبا ایک ایسے جسہ پڑا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میرے ملائکہ میں دنیا میں خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ اب ان کو سمجھ آیا کہ یہ تو کوئی اور مخلوق پیدا ہو رہی ہے، اللہ نے پہلے جنوں کو پیدا کیا، اب ایک اور نرالی مخلوق ہے، تو فرشتوں کو بھی کوئی پتہ نہیں، یعنی وجود ہی نہیں انسان کا۔ سب سے پہلے اللہ نے آدم کو پیدا کیا نا، اور آدم علیہ السلام کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ یہ تو اس کی شان ہے، اس لیے قرآن دوسری جگہ کہتے ہیں هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا۔ اللہ نے فرمایا انسانوں پہ ایک ایسا زمانہ بھی گزرا، تمہارا تو نام بھی نہیں تھا، تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ انسان کیا ہوتا ہے، کون جانتا تھا؟ حتیٰ کہ ابلیس لعین جو ہے اس وقت آسمانوں میں رہتا تھا، ابھی اس نے انکار احکام خداوندی نہیں کیا تھا، اور بڑے عباد و زہاد میں تھا، اور نار سے پیدا ہوا تھا، ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا، اللہ کی تسبیح و تقدیس میں بھی مشغول رہتا تھا،
اس نے بھی جب دیکھا ہے کہ جسہ پڑا ہوا ہے تو آگے بڑا غور کرے اور دیکھے یہ کیا ہے، اس کو بھی سمجھ نہیں۔ یہ تو اللہ پاک نے بتلایا فرشتوں کو، ورنہ فرشتے بھی نہیں جانتے۔ فرشتے کتنی ہیں یہ اللہ کے سوا بھی کوئی نہیں جانتا۔ اتنی بڑی مخلوق جو اللہ نے نور سے پیدا کی ہے، حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی اور پوچھا کہ میرا مولا، آسمانوں میں کون سی مخلوق رہتی ہے؟ زمینوں میں تو نے انسانوں کو اور جنوں کو آباد کیا ہے، جو مکلف ہیں، یعنی جن کے لیے شریعت ہے۔ باقی تو دنیا میں جمادات ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، حشرات ہیں، تو اتنی قسمیں ہیں مخلوق کی جو ہم نہیں جانتے۔ لیکن آسمانوں میں کون سی مخلوق ہے؟ اللہ نے فرمایا ملائکتی، میرے فرشتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کم عددہم یا رب، اے پروردگار کتنے ہیں، کتنے فرشتے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام 12 سبتاً، 12 سبت ہیں۔ سبت یوں سمجھ لیں قبیلہ، کہ اللہ میاں 12 قبیلے ہیں تو ہر سبت میں کتنی بندے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ہر سبت میں عددہم کا عدد التراب، جتنی مٹی کے ذرے ہیں اتنی ایک سبت میں میرے فرشتے ہیں۔ مانا کیا تھا کہ مٹی کے ذرے گن سکتے ہو؟ تو جب تم وہ نہیں گن سکتے تو فرشتوں کو کہاں گن سکتے ہو؟ جو چیز تمہارے ساتھ پڑی ہوئی ہے تم اس کو نہیں گن سکتے، تم تاروں کو نہیں گن سکتے، تو جو میں نے تم کو دکھایا نہیں ان کو کیسے گن سکتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ مخلوق پیدا کی کہ جس کا وجود ہی نہیں، عدم سے پیدا فرمایا، یعنی انسان کا ذکر ہی نہیں، کوئی جانتا ہی نہیں انسان کیا ہوتا ہے، تو جو عدم سے وجود میں لے آئے، جو نہ ہونے سے پیدا کر دے، پیدا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس لیے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام مسلمان، خطاب جو ہوتا ہے نا قرآن میں، چاہے حضور کے لیے ہو لیکن قیامت تک ہر مخلوق کے لیے ہو، فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، میرا محبوب اگر ہم ان کے اوپر ان کی طرف بھی فرشتے اتار دیں، آسمانوں سے اتریں، آ کے ان کو کہیں، ان کے سامنے اتریں، اور اگر ہم ان کے مردوں کو، باپ دادے کو قبروں سے کھڑا کر دیں کہ ان کو بات کرو، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبَلًا، اور اگر ہم چاہیں تو ہر چیز ان کے سامنے کر دیں، ان کو جنت، جہنم، نار، دوزخ، تمام چیزیں خود سامنے کر کے دکھلا دیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، میرا محبوب یہ پھر بھی ایمان نہیں لے آئیں گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ کسی کو چاہے تو ایمان دے دے، ان کو سب کچھ دکھلا دیں، یہ تو کہتی ہے نا ایک پہاڑ سونے گئے تو معمولی سی بات ہے، ہم فرشتے اتار کے دکھلا دیں، مردوں کو زندہ کر کے دکھلا دیں، اور جتنی عالم غیب ہے وہ ان کے سامنے حاضر کر کے دکھلا دیں، لیکن یہ پھر بھی ایمان نہیں لے آئیں گے، چونکہ اللہ جانتا ہے کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسے سینکڑوں واقعات موجود ہیں۔ ایک دفعہ ابی جہل لعنہ اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کہتا ہے حضور اگر بتلا دیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا ابو جہل اچھی طرح سوچ لو۔ انہوں نے کہا حضور میں نے ہاتھ میں جو کچھ رکھا ہے میرے سوا کسی کو پتہ نہیں، اگر آپ بتلا دیتے ہیں تو صاف بات ہے کہ آپ کو اللہ نے بتلایا ہے، پھر آپ اللہ کے نبی ہیں۔
پھر میں مان لوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ ابو جہل یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے کہ میں بتلاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ تو بڑی معمولی بات، یہ تو عام لوگ بھی بتلا دیتے ہیں، چلو کبھی سچے ہو گئے کبھی غلط ہو گئے بتلا تو دیتے ہیں نا، یہ تو بڑا معمولی سا مسئلہ ہے، یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تم اس بات پہ پکے ہو جاؤ، جو چیز تمہارے ہاتھ میں ہے وہ اگر گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں پھر مانو گے؟ اس نے کہا حضور پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، آپ نے حکم دیا، اشارہ فرمایا تو اس کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں، ان سے گواہی ملی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابو جہل نے سوچا، کہنے لگا اچھا مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کا جادو پتھروں پہ بھی چلتا ہے، اب دیکھو معجزہ دیکھ لیا، خود مانگا کوئی اسلام لے آیا نہیں، ایک دفعہ نہیں دیکھا۔ اس ابو جہل بدبخت نے، حضور نماز پڑھ رہے ہیں مکے میں اسی کعبۃ اللہ میں، ابو جہل بدبخت جو گزرا تو کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ہمارے سامنے بھی آ کر اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں، آئندہ بالکل یہاں عبادت نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، نعوذ باللہ ورنہ میں آپ کو کچل دوں گا، آپ جانتے ہیں میری طاقت کتنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، چلا گیا۔ دوسرے دن جب وہ وقت آیا تو حضور اپنے وقت پہ تشریف لائے اور آ کے نماز شروع کر دی۔ ابو جہل تو انتظار میں تھا اسی کے، دور سے ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کے، بڑا طاقتور آدمی تھا، ایک پتھر اٹھا کے لایا تاکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ پتھر مار دوں۔ کافر بھی کھڑے ہیں اور لوگ بھی کھڑے ہیں، طواف کرنے والے بھی، کفار مکہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابو جہل اپنے وعدے پر آ رہا ہے کہ اس نے روکا تھا کہ جی نماز نہ پڑھیں ورنہ میں نعوذ باللہ آپ پہ حملہ کروں گا، تو پہاڑ پتھر اٹھا کے آیا۔ جب حضور کے بالکل چند فٹ کے فاصلے پر رہا تو پچھلے پاؤں ہٹتا گرا، پتھر بھی گر گیا اور کانپتے بھاگا۔ جب دور چلا گیا تو ان کافروں نے جا کے پکڑا، اس نے کہا ابھی چل کیا ہو گیا تمہیں، کیا بلا ہو گئی؟ اس نے کہا بھائی نہ پوچھو، بینی و بینہ خندق من نار، حضور کے اور میرے درمیان میں تو آگ کی دریا چل رہا تھا، آگے جاتا تو میں جل جاتا۔ یعنی خود دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، چچا کی اولاد ہے، عتبہ عتیبہ، قرابتداری ہے اور داماد رسول ہیں، لیکن کافر ہیں۔ اس وقت نکاح کافر سے جائز تھا، ابھی تو اسلام قرآن اترا ہی نہیں، ابھی تو شریعت آئی ہی نہیں تھی۔ اس بدبخت نے، ان کو باپ نے مجبور کیا اپنے بیٹوں کو کہ جا کے اللہ کے نبی کی بیوی کو بھی چھوڑ دو اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے ساتھ گستاخانہ رویہ بھی اختیار کرو۔ وہ بدبخت آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، آپ بیٹھے ہیں۔ اس بدبخت نے حضور کی طرف تھوکا کہ میں آپ کی بیٹی کو چھوڑ رہا ہوں، رکھ دیں اپنے گھر میں، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور گستاخانہ کلمات کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ آج یہ بدبخت اتنی بڑھ گیا ہے کہ تیرے نبی کی طرف تھوکتا ہے۔ میرا مولا، میں تیرا نبی ہوں، تیرا پیغمبر ہوں، تیرا رسول ہوں، کلمہ نہ پڑھنا، ایمان نہ لانا، اسلام نہ لانا علیحدہ بات ہے، اتنی گستاخی اور جرت کے آدمی آگے توہین بھی کرے۔ یا اللہ اپنے جنگل کے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر۔ اب دیکھیں کافر ہیں،
یعنی اتنا بڑا دشمن ہے کہ حضور کے ساتھ گستاخی کر کے آ رہا ہے. سفر شام کا ارادہ کیا، تجارت کے لیے نکلے تو وہ باپ بیٹا دونوں ساتھ ہیں. تو اس کے باپ نے سارے تاجروں سے کہا، ساتھیوں سے کہا کہ بھی ہم سفر پہ جا رہے ہیں، شام کا سفر ہے، تجارت کا سفر ہے، لیکن مہربانی کرو کچھ بندے مقرر کرو، چونکہ اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہے اور مجھے پتا ہے کہ محمد مدنی کی زبان سے نکلا ہوا لفظ کبھی خالی نہیں جائے گا. دیکھو کافر ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی کیا کریں؟ انہوں نے کہا بس حفاظت. انہوں نے کہا اللہ کے بندے، ہم جس رستے سے سفر کر رہے ہیں اس رستے میں کہاں کوئی شہر، کوئی ایسی بلائیں ہیں جو ہمیں کھا جائے گی؟ اس نے کہا نہیں، بہرحال حفاظت بڑی ضروری ہے. تو پھر وہ رات کو یہ انتظام کرتا کہ تمام تجارت کا جو ان کے سامان ہوتے تھے سارا سامان اکٹھا کر کے ایک مچان بنا دیتے اونچی، اور اس پر اپنے بیٹے کو سلاتا اور ارد گرد سارے خود سو جاتے اور آگ جلا دیتے کہ کوئی جانور قریب نہ آئے. چونکہ حضور کی دعا تھی نا کہ اللہ اس پر جنگل کے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے. وہ جانتے تھے کہ جنگل سے حملہ ہوگا. کافر ہیں. رات کو سب سو گئے تو ایک کافر خود بتلا رہا ہے، ساتھ بھی تو کافر ہیں نا. وہ کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جنگل سے ایک شیر آیا اور ایک ایک آدمی کو سونگتا پھر رہا ہے اور کہتا کسی کو کچھ نہیں. ایسے سونگنے کے بعد جب اس کو تسلی ہو گئی کہ ان میں نہیں ہے تو اندازہ ہوا تو پھر دور چلا گیا اور وہاں سے چھلانگ لگائی، سیدھا اسی پہ پڑا اور ٹکڑے ٹکڑے کر اٹھے تو لاش پھٹی پڑی ہے، ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں. اس نے کہا دیکھا میں نے کہا تھا کہ نبی کے منہ سے جو نکلے گا وہ ہوگا. ہو گیا نا. اتنا عقیدہ بھی ہے لیکن اسلام مسلمان نہیں ہو. اسی طرح سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اسراء و معراج کی خبر دی، اب اس سے بڑا کوئی معجزہ ہے اسراء و معراج سے؟ اتنا عظیم معجزہ، اور وہ ایسا معجزہ ہے کہ جس کی ابتدا زمینوں سے ہو اور انتہا سدرۃ المنتہا پہ ہو. یعنی ایسا معجزہ ہے کہ جو ارضی بھی ہے سماوی بھی ہے. ایسا معجزہ ہے کہ جس میں صرف ایک معجزہ نہیں، اگر غور کریں تو اس ایک معجزے میں کتنے معجزے ہیں. لوگ تو سمجھتے ہیں نا ایک معجزہ کدھر ہے؟ براق جیسی سواری کا ملنا بھی تو معجزہ ہے. اتنے کم وقت میں مسجد اقصی پہنچنا بھی تو معجزہ ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے دیکھنا بھی تو معجزہ ہے. بیت المقدس میں 1,24,000 پیغمبروں کا آ جانا، سامنے کھڑا ہونا میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے، یہ بھی تو معجزہ ہے. میرے محبوب کا پھر آسمانوں پہ عروج ہونا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہ بھی تو معجزہ ہے. ایک معجزہ ہے. جب حضور واپس آ گئے آپ نے اعلان فرمایا، آپ نے بتلا دیا. ابو جہل نے سارے کافروں کو اکٹھا کر لیا. اس نے کہا دیکھو بھئی آج تو نئی بات ہو گئی، سنا ہے اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ اور اس نے کہا کہ دیکھو ایک بات تو یہ ہے کہ جتنے باہر سے لوگ آئے نا بیت المقدس سے، شام سے، ان سب سے پتہ کرو کہ کیا اللہ کا نبی وہاں پہنچا. آخر اگر وہاں گئے تھے تو وہاں کسی نے دیکھا تو ہوگا نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بڑا اچھا موقع ہے. ہم آج تک کسی بات میں اللہ کے نبی کو تردید نہیں کر سکے، یعنی حضور کی بات کو جھوٹا نہیں کر سکے. آج ہمارے پاس بڑا موقع ہے، چلو سارے چلتے ہیں، وفد بنا کے چلتے ہیں. آج تو ہمارے پاس بڑا قیمتی موقع ہاتھ آ گیا ہے.
سارے جناب جو ان کے بڑے بڑے دماغ تھے، بڑے بڑے سردار تھے، جو ان کا بڑا تھنک ٹینک تھا، سارے کے سارے اکٹھے ہو کے آ گئے اور آگے انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم آج آپ سے بڑی ایک کھلی بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک بس کیا بات؟ انہوں نے کہا آپ نے جو اعلان فرمایا ہے کہ ایک رات کے بعد حصے میں آپ مسجد الحرام سے مسجد اقصی پہنچ گئے، پھر آسمانوں پہ گئے۔ چلو آسمانوں کی بات تو ایسی ہے جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، جب ہم جانتے نہیں تو پوچھیں کیسے؟ وہ تو آسمانوں کی بات ہے نا، وہ تو ہم جانتے ہی نہیں، اس کے بارے میں تو ہم خیر سوال ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن بیت المقدس کے بارے میں تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ ہم سال میں ہمیشہ بیت المقدس سفر کرتے ہیں، ہم سارا راستہ جانتے ہیں، راستے کی منزلیں جانتے ہیں، مسجد اقصی جانتے ہیں، اس کے دروازے جانتے ہیں، صخرہ جانتے ہیں، اس کا تو ایک ایک اینٹ پتھر ہمارے سامنے ہے۔ اگر آپ واقعی وہاں تشریف لے گئے ہیں تو ایک تو ہمیں مسجد اقصی کے بارے میں سمجھائیں گے، اس کے دروازے کتنی ہیں، صخرہ کہاں ہے، گنبد کہاں ہے، آپ کس جگہ اترے، آپ کس محراب میں کھڑے ہوئے، کہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھائی، اس کی ساری علامات آپ ہمیں بتائیں مسجد اقصی کے بارے میں وضاحت کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر مسجد اقصی گئے ہیں تو آپ نے سفر کیا ہے، آپ اپنے فرمان میں فرماتے ہیں کہ میں نے براق پہ سفر کیا ہے، یعنی مقصد ہے کہ ایک سواری ہے نا براق، کوئی فضا میں اڑنے والا طیارہ تو نہیں ہے نا، براق ایک سواری ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یوں سمجھ لو کہ خچر سے کچھ کم اور گدھا سے اونچی ایک سواری۔ تو اس سواری پہ جب آپ گئے ہوں گے، چاہے وہ کتنی تیز کیوں نہ ہو، تو راستے میں آپ نے ہمارا ایک قافلہ ہے جو بیت المقدس گیا ہوا ہے تجارتی سامان لانے کے لیے، آپ نے ہمارے قافلے کو دیکھا تھا کہ وہ کہاں ہے؟ اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ کا اندازہ کیا ہے کہ وہ قافلہ مکے میں کب پہنچے گا؟ اب حالانکہ ایک تعصب ہے، اناد ہے، کیوں دیکھیں نا جی آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں، ایک روڈ ہے، اب تو ایک سڑک ہے، چلو بھی ایک ہی سڑک پہ سب جائیں گے، لیکن اگر سڑک ایک نہ ہو اور کئی راستے ہوں تو ضروری تو نہیں نا جدھر سے میں جاؤں تم بھی ادھر سے جاؤ گے۔ دیکھو نا اس دور میں جس دور میں میرے محبوب نے سفر فرمایا ہے وہ تو پہاڑ ہیں، اور پہاڑوں کے راستے ہوتے تھے، کوئی ادھر سے جا رہا ہے، 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 جس کو جو راستہ ملا پکڑ لیا۔ جیسے پہاڑوں کے درمیان میں راستے ہوتے، آگے پہاڑ آ گیا تو ہٹ گئے، پھر وادی مل گئی تو سیدھے چل پڑے، پھر آگے کوئی چڑھائی کا راستہ آ گیا ذرا ہٹ کے یوں مڑ گئے۔ تو ضروری تو نہیں نا کہ جس راستے سے براق گزرے اسی راستے پہ ان کا قافلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا انی کربت کربن، مجھے بہت تکلیف ہوئی ان کے ان سوالات سے، اور میں بڑا پریشان ہوں کہ یہ کیا پوچھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل بھیجا، اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانے کی کیا بات ہے، اگر ہم آپ کو اسرا اور معراج کرا سکتے ہیں اور وہ آسمانوں سے لے جا کے پھر مکے میں پہنچا سکتے ہیں تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ہم بیت المقدس آپ کے سامنے کر دیتے ہیں، ان کو کہو پوچھو کیا پوچھتے ہیں، بیت المقدس سامنے ہو گیا، اب جو پوچھ رہے ہیں حضور جواب دے رہے ہیں، اب چپ، کیونکہ جواب صحیح ہے، کیا کریں؟ یا تو نعوذ باللہ غلط جواب ہو تو اعتراض کریں نا، جو پوچھتے ہیں حضور بتا رہے ہیں، جو پوچھتے ہیں اچھا، انہوں نے کہا اچھا حضور یہ بیت المقدس کی بات تو خیر ٹھیک ہے، لیکن ہمارا قافلہ اللہ نے سارا منظر سامنے کر دیا، جانے کا بھی اور آنے کا بھی۔ حضور نے فرمایا تمہارا قافلہ فلاں جگہ ہے اور تقریباً وہ فلاں دن جو ہے مکے میں پہنچ جائے گا، اور جب قافلہ تمہارا پہنچ جائے تو قافلے والوں سے بھی پوچھ لینا کہ میری سواری جب گزری تھی تو ان کا ایک اونٹ ڈر کے بھاگا تھا اور تمہارا بندہ گر گیا، اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، وہ بھی پوچھ لینا، دیکھ لینا، آ جائے گا لنگڑا تمہارا۔
اب انہوں نے کہا جی عجیب بات ہے، آپ بیٹھے ہیں آپس میں کہتے ہیں یار بیت المقدس کی تو نشانیاں کھری ہیں. کہنے کہ اچھا ٹھیک ہے، پتہ نہیں، بہرحال آدمی سن کے. اور ایک دفعہ حضور شام پہلے گئے تو تھے نا تجارت میں، پتہ نہیں یاد ہو حضور کو. ایسا کرو اب قافلے کا انتظار کرو، قافلے والے آ جائیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. اب روزانہ مکہ شریف سے نکل کے سارے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں، انتظار کریں، پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں. این جو وقت میرے نبی پاک نے بتلایا تھا اسی وقت قافلہ پہنچا. اب جب قافلہ پہنچ گیا ان سے پوچھا کہ بھی ایسا کوئی واقعہ ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں ہوا، بالکل ہوا. یہ دیکھو انہوں نے کہا جی اب کیا کریں، ساری باتیں تو سچی ہیں. انہوں نے کہا نہیں بس معلوم ہوتا ہے جادوگر ہیں، کاہن ہیں کاہن. ان کو بھی تو جن خبر دے دیتے ہیں نا، وہ بھی تو غیب کی خبریں بتا دیتے ہیں نا، پھر بھی ایمان نہیں لائے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جب ہدایت دینے پہ آتا ہے تو ایک بندے کو کسی معمولی سی بات سے بھی ہدایت نصیب ہو جاتی ہے. اور اگر وہ ہدایت نہ دینے پہ آئے، رات دن قرآن پڑھو، رات دن قرآن سنو، رات دن حدیثیں سنو، ایک جواب ہے جی وہاں بھی ہے. بس ایک لفظ رٹوا دیا ہے انہوں نے، جاہلوں نے. انہوں نے کہا او جی قرآن پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں جی قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہاں بھی ہے نا. انہوں نے کہا جی ہم تو ابھی گئے تھے مکے مدینے، ماشاءاللہ حضور کا روضہ بنا ہوا ہے، ایسا حرم بنا ہے، اور یار دکھانے کے لیے بنایا ہے، اندر سے وہاں بھی ہے. انہوں نے کہا یار ہم نے خود دیکھا ہے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی تمہیں دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں نا، مانتے شانتے نہیں ہیں نبی کو، وہاں بھی ہیں. اب اس کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ اس کا کون علاج کر؟ اللہ کے نبی سے علاج نہیں ہوا تو کسی مولوی کی کیا طاقت ہے؟ اور جب رب راضی ہوتا ہے تو راضی جیسا آدمی جو معقولات کا بڑا اپنے وقت کا ایک امام سمجھا جاتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بڑھیا پہ گزرا، بیٹھی ہوئی اپنا چرخہ کاٹ رہی تھی، بوڑھی عورت تھی. میں نے سلام کیا، پوچھا اما جان کون ہو؟ انہوں نے کہا بیٹا میں مسلمان عورت ہوں. انہوں نے کہا بی بی یہاں تو جنگل ہے اور ایک جھوپڑی میں تم بیٹھی ہوئی ہو، تمہیں اسلام کس نے سکھایا؟ تمہیں کیسے پتا چلا خدا کا کہ خدا ہے، اللہ ہے؟ اس نے کہا بیٹا مجھے کوئی مولوی شولوی تو ملا نہیں، اسی چرخے سے مجھے سمجھ آیا ہے کہ خدا ہے. نے کہا چرخے سے کیسے سمجھ آ گیا؟ اس نے کہا کمال ہے، عجیب آدمی ہو تم، کون ہو؟ اس کو کیا پتا کہ یہ اتنا بڑا امام ہے. وہ تو امتحان لے رہے تھے نا کہ دیکھوں کہ ایک بڑھیا نے اللہ کو کیسے سمجھا. اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے ایک چھوٹا سا چرخہ ہے، اس میں دھاگا بنا دی، اس کو جب تک میں نہ چلاؤں نہیں چلتا. اتنا بڑا چرخہ بغیر چلانے والے کے چل رہا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اگر سمجھ آ جائے تو پھر اتنی چھوٹی سی بات سے بھی سمجھ آ جاتی. اور اگر نہ سمجھ آئے سارا قرآن پڑھ دو، ساری احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دو، میرے مدنی محبوب کی ساری سیرت بیان کر دو، حضور کی ساری سنت کے حوالے دے دو، صحابہ کبار کی پوری زندگیاں پیش کر دو کہ بابا یہ جو تم بدعات کرتے ہو نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کے عمل میں ہے، لیکن کیوں کہتے چھوڑو جی یہ وہاں بھی ہیں، ہمارا باپ دادا کرتا تھا بس کرو وہ ٹھیک ہے. دیکھو نا یہ وہاں بھی جب مر جاتے ہیں ان کو تو نہ کوئی فاتحہ پڑتا ہے نہ درود. نہیں ہمارے پیروں کی شان ہے نا، کتنے دیکھو اونچے روضے بنے ہوئے ہیں. تم وہاں روزہ نہ بناؤ پھر دیکھ لو کتنے بندے درود پڑھتے ہیں. وہ تو بلڈنگ دیکھنے آتے ہیں. وہ بھی کوئی نئی چیز جو بنا دو، بلڈنگ بنا دو، پھر سال میں عرس لگانا پڑتا ہے، میلے لگانے پڑتے ہیں کہ لوگ آئیں.
خدا کے بندو عقل کی بات کرو. یہ کوئی دلیل ہے کہ کسی کا اونچا بلڈنگ ہو جائے, مسجد کا مینار بڑا ہو جائے, امام نماز پڑھانے والا مشرک ہو تو نماز ہو جائے گی؟ یہ کون سی دلیل ہے کہ جی مسجد کا مینار اونچا ہے؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ یعنی ایک آپ بالکل سونے کی اینٹیں لگا کے مسجد بنا دیں, لیکن مصلی پہ مشرک کھڑا ہو تو نماز نہیں ہوتی. اور ریت پڑی ہو, ٹیلے ہوں, کالے کالے پہاڑ ہوں, لیکن مصلی پہ بلال کھڑا ہو تو پھر نماز. اس لیے ہمیشہ اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ میرا محبوب یہ معجزے مانگنے نہیں آئے, یہ ہدایت لینے نہیں آئے. ایک سائل ہوتا ہے جس کو سوال کرنا ہوتا ہے مسئلہ سمجھنے کے لیے. وہ آپ سے بات پوچھتا ہے کہ جناب میں نے عمرہ کرنا ہے, میں نے احرام باندھا ہوا ہے, اب میں کیا کروں؟ آپ کہیں گے جی پہلے جا کے طواف کرو, طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھو, واجب الطواف پڑھو, اس کے بعد صفا پہ جاؤ, دوڑنا شروع کرو مروہ تک, پھر صفا تک, 7 چکر ختم کر کے بالوں پہ اس طرح پھروا لو, احرام کھول دو, عمرہ ہو گیا. اچھا جی السلام علیکم, جزاک اللہ, مجھے بات سمجھ آ گئی. کیونکہ وہ بات سمجھنے آیا ہے. اور ایک آدمی آتا ہے, اس کا مقصد سمجھنا نہیں ہوتا, اس کا مقصد جھگڑا ہوتا ہے, اس کو لاکھ سمجھائیں آپ. وہ آگے اس نے تو جھگڑا کرنا ہے جی. اچھا ہم جی فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں, بھی 1400 سال گزر گئے, ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا. کچھ سوچا تو کرو نا, کچھ ہم نے دنیا کو بھی تو جواب دینا ہے نا. کافر ہے, انگریز ہے, یہودی ہے, ہندو ہے, وثنی ہے, وہ ہنستے ہیں ہم پر کہ مسلمانوں کی سب سے بڑا مسئلہ عبادت جو ہے نماز کا ہے, اس میں بھی ان کا جھگڑا ہے. وہ کہتی ہیں کہ آج تک یہ 1400 سال میں تو مسلمان ایک نماز پر بھی اکٹھے نہیں ہو سکے, ایک جنازہ پڑھنے پر بھی اکٹھے نہیں ہو سکے. یہ تو اگر کوئی مر جائے اس کی خیرات کرنے پر بھی اکٹھے نہیں ہو سکے. یہ کیسا ان کا مذہب ہے, کیسا اسلام ہے؟ اور اگر تم دین نبی پہ ہوتے اور اللہ نے تمہیں عقل دیا ہوتا اور تم کھل کے بات سمجھاتے کہ دیکھ لو میرے اللہ کی حضور پہ رحمت ہے اور حضور کی امت پہ میرے مولا کی کروڑ کروڑ رحمت ہے کہ حضور کا ہر عمل جو ہے قیامت تک سنت ہے. حضور نے اس طرح بھی کیا ہے تو جماعت موجود ہے, اس طرح بھی کیا ہے تو جماعت موجود ہے. زور سے کہنے والے بھی موجود ہیں, آہستہ آمین کہنے والے بھی موجود ہیں, ہاتھ اٹھانے والے بھی موجود ہیں, ہاتھ نہ اٹھانے والے بھی موجود ہیں, جنازے میں 2 سلام کرنے والے بھی موجود ہیں. 1 سلام, یہ تو رحمت ہے اللہ کی کہ اللہ نے دین کو آسان کر دیا ہے. تم نے اس کو جھگڑا بنا کے پیش کر دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم کافر کو جواب نہیں دے سکتے. مسلمان تو ٹھیک ہے نا جی, آپ میرے آگے بات کریں گے, میں تو چلو ادب سے بھی چپ ہو جاؤں گا, لیکن کافر تو مانتا نہیں. وہ تو ادب کیوں کرے, وہ تو ادب نہیں کر سکتا. آپ نے قرآن مجید مثلا 1 دفعہ پڑھا ہے کہ قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا, یا پڑھا ہے مجریہا. آپ اسی پہ لڑ گئے لوگوں کے ساتھ کہ جناب دیکھو وہ ایسا پڑھتا ہے, یہ ایسا پڑھتا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا قرآن 1400 سال گزر گئے, ابھی تک یہ لفظ پر بھی اکٹھے نہیں ہوئے. تم آج تک ضالین اور ضالین پہ لڑ رہے ہو کہ ضاد پڑھیں کہ ضاد پڑھیں. وہ کہتے ہیں اچھے مسلمان ہیں, 1400 سال سے ان کو پہلا لفظ بھی نہیں آتا. اگر ہمارا مولوی تعصب سے کام نہ لیتا اور عصبیت سے کام نہ لیتا, اپنی اپنی 4 اینٹوں کی مسجد الگ بنانے کی کوشش نہ کرتا, تو کتنی آسان بات تھی کہ اللہ نے رحمت کی امت رسول اللہ پر کہ جب میرا مدنی پہ میرے اللہ کا کلام نازل ہوا ہے تو عرب کے کئی قبیلے تھے. اب آپ دیکھیں نا, جیسے پنجاب ہے, پورے پنجاب میں پنجابی زبان دیکھو 50 میل کے بعد بدل جائے گی. سندھ میں آ جاؤ, سندھی زبان دیکھو,
اسی طرح اردو زبان دیکھو، کوئی بھی زبان ہو، کچھ حلقے کے بعد، علاقے کے بعد اس کے بولنے کا انداز، اس کا لہن، اس کا لہجہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اب آپ کئی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ ایک لاہور کا لاہوری جو ہے وہ پنجابی بول رہا ہو، اور ایک جناب آپ کو میاں والی کا آدمی پنجابی بولتا نظر آئے، یا آپ کو سرگودے کا آدمی بولتا نظر آئے، آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ اس علاقے کا ہے، یہ جہلم کا ہے، یہ میاں والی کا ہے، یہ لاہوری نظر آ رہا ہے، یہ پنڈی کا طرف کا ہے، یہ ادھر کا ہے۔ کیوں؟ کسی کی زبان میں ہندکو کا اثر ہوگا، کسی کی زبان میں سرائکی لہجے کا اثر ہوگا، کسی کی زبان میں کسی اور علاقائی زبان کا اثر ہوگا، تو لہج بدل جاتا ہے۔ تو اب قرآن تھا عربی میں، اور عرب میں تو کئی قبائل تھے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب تیری امت کو تکلیف نہ ہو، ہم 7 قراتوں کی اجازت دے دیتے ہیں، جو ان قراتوں کے مطابق پڑھے گا اس کا پڑھنا بھی صحیح ہوگا۔ یہ تو اللہ کی رحمت تھی کہ اگر کسی نے وَلَضَّالِّينَ ضاد پڑھا ٹھیک ہے، وَلَضَّالِّينَ ضاد پڑھا ٹھیک ہے، صرف ایک بات ہے کہ دال نہ پڑھے، کیونکہ دال پڑھنے سے ترجمہ بدل جائے گا، ترجمہ بدلے گا تو ایمان نکل جائے گا۔ چونکہ دالین کہیں گے تو پھر دلالت کا معنی آئے گا، اور ضالین کہیں گے تو گمراہی کا معنی آئے گا، پھر معنی بدل جاتا ہے۔ اگر ضاد پڑھے دونوں قراتیں جائز ہیں، لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجریہا مجریہا دونوں قراتیں ہیں، کوئی پڑھ لو، کوئی بات نہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، اس کو ضعف پڑھو تو ٹھیک ہے، اور پڑھو اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ ضعف پڑھو تو ٹھیک ہے، ضعف پڑھو تو ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں، وہ بھی قرات ہے، وہ بھی قرات ہے۔ کئی جگہ پہ قرآن پہ لفظ آتا ہے یعلمون، لیکن وہاں قرات سبا ہوتی ہے۔ تعلمون بھی جائز ہے، یعلمون بھی جائز ہے، کیونکہ ترجمہ نہیں بگڑ رہا۔ قرات انزل القرآن علی 7 احرف، اللہ نے 7 قراتیں پڑھنے کی قرآن میں اجازت دے دی۔ اس لیے ہمارے قاری الحمدللہ اب بھی دنیا میں موجود ہیں جو 7 قرات کے قاری ہیں، اور ہر قرات کے مطابق قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ حکومت سعودیہ کو جزا دے، آپ قرآن چھپے ہوئے دیکھیں تو ہر قرات پہ انہوں نے قرآن چھاپ کے رکھ دیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی آپ کو حرف عجیب نظر آتا ہے کہ یار اس قرآن میں تو یوں لکھا ہوا نہیں تھا، اس قرآن میں تو یوں ہے۔ اور یہ وہ تمہارا ہمارا علم نہیں ہوتا۔ ان کو پتا ہے کہ بعض ملک والے روایت حفظ پڑھتی ہیں، بعض ملک والے اس روایت پہ قرآن یاد نہیں کیا، ان کو تو سمجھ نہیں آئے گی۔ انہوں نے اپنے مجمع سے ہر قرات پہ قرآن چھاپ کے، اور ہر ملک کی لغت کے مطابق، ان کی صورت خطی کے مطابق قرآن چھاپ دیا۔ اب دیکھیں جو عربوں کی طرز ہے وہ تم نہیں پڑھ سکتے، اور جو تمہارے علاقے کی طرز ہے چھپائی کی وہ عرب نہیں پڑھ سکتے بیچارے۔ یہ کوئی جھگڑے کی بات تو نہیں، تم کہو یار ان کا قرآن اور ہے ہمارا اور ہے، یہ تو کوئی جاہل ہی کہے گا نا۔ وہ کہے گا جناب کمال ہے، میں تو یہ تو پھر وہی بات ہو گئی نا کہ ایک حاجی آیا حج پہ، واپس جب گیا تو لوگ آئے حال لینے کے لیے، ایک عالم تھا وہ بھی آیا، اس نے پوچھا مولوی صاحب حاج صاحب آپ حج کر آئے، ماشاءاللہ اللہ حج قبول کرے، کوئی مکے والوں کا حال سنا؟ انہوں نے کہا جی بڑا افسوس ہے، مکے والے لوگ بدل گئے۔ وہ عالم آدمی بیچارہ وہ گھبرا گیا، اس نے کہا اگر مکے والے بدل گئے تو اللہ معاف کرے گا، دریا کا اصل جگہ بدل جائے تو نہریں تو خود بخود پانی میں گدلا ہو جائے گا نا، کیونکہ سب کو ہدایت تو وہاں سے ملنی ہے۔ اس نے کہا حاج صاحب خیر ہے، کیا بدل گیا؟ اس نے کہا حضرت کمال ہے، جمعہ کا دن تھا، میں وہاں پہنچا، فجر کی نماز امام صاحب نے 3 رکعت پڑھائی، وہ عالم تھا، اس کو مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اس نے کہا حاجی صاحب تم بے وقوف ہو، مکے والے نہیں بدلے، وہ امام صاحب نے سورت سجدہ پڑھی ہوگی تو سورت سجدہ میں سجدہ تلاوت ہے، تو انہوں نے پہلے تلاوت کا سجدہ کیا ہوگا، رکعتیں 2 ہیں 3 نہیں ہوئی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔
انہوں نے کہا جی میرے سامنے تو 3 دفعہ اٹھے تھے نا. بس جب آدمی جاہل ہو تو پھر وہ یہی لڑائیاں لڑتا ہے اور یہی لڑائیاں کراتا ہے کہ جو رحمت ہے اس کو بھی ہم زحمت بنا دیتے ہیں. جو اللہ نے ہم پہ عنایت کی ہے، اب دیکھیں نا حدیث مبارک میں ہے کہ حضور نے نماز میں سینے پر بھی ہاتھ باندھا، سینے سے نیچے بھی ہاتھ باندھا، سرہ ناف پہ بھی باندھا اور ناف سے نیچے بھی ہاتھ باندھا. یہ رحمت نہیں میرے مولا کی. ایک موٹا بندہ ہے وہ بیچارہ اوپر باندھ ہی نہیں سکتا، کیا کرے؟ ایک آدمی کا پیٹ اتنا بڑا ہوتا ہے ماشاءاللہ، وہ سلوار بھی پیٹ کے اوپر باندھتا ہے، نیچے باندھے تو گر جائے، وہ کیا کرے؟ تو یہ رحمت تھی کہ جھگڑے کا مسئلہ تھا کہ تم لڑائیاں شروع کر دو؟ سینے پہ باندھا الحمدللہ، سینے سے نیچے باندھ لیا الحمدللہ. اصل بات تو یہ ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، بس اللہ قبول فرمائے، لڑائی والا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو جن کے دماغوں میں اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے صرف بھوسا بھرا ہوتا ہے نا، بس ان کا کام ہوتا ہے کہ پھر وہ. اسی لیے اصل بات سمجھیں کہ ہدایت دینے والا میرا مولا ہے، وہ ہدایت دینے پہ راضی آ جائے. دیکھ جاہل سے جاہل آدمی جو ہے نا، اس کو بھی کہو کہ جناب میرے مرشد کا مزار ہے، سجدہ کرو، کیا کہا عقل کرو یار، خود مر گیا ہے، ہم سجدہ کریں؟ اور اللہ راضی نہ ہو تو بڑے ایم اے اور بڑے اقتدار کرسیوں والے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، داتا. ماشاءاللہ آپ کے ملک میں ایک دفعہ 65 میں لڑائی ہوئی تھی نا، وہ کہتے ہیں جناب کہ جب بم آتا تھا نا دشمن کا، تو ہمارے پیر جو تھے نا وہ دریائے راوی پہ پل پہ کھڑے تھے، پکڑ لیتے تھے. 71 میں سارے پیر ناراض ہو گئے، ایک بھی پکڑنے نہیں آیا. انہوں نے کہا پہلے جو پکڑا تھا کون سا تم نے ہمیں فائدہ پہنچایا ہے؟ ہم تو وہیں سوئے ہوئے ہیں نا جہاں پہلے سوئے ہوئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھو اللہ فتح دینا چاہے تو بدر میں فرشتے اتار دے، اور نہ دینا چاہے تو احد میں میرے مدعو موجود ہو میرا محبوب اور شکست ہو جائے. جبریل کھڑا ہے لیکن احد میں شکست ہو گئی، حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. حضور اتنے جوش میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایسی کیفیت ہے حضور پر غم کی کہ حضور نے فرمایا کاش میرے حمزے پہ آج رونے والا بھی کوئی. لیکن مصیبت کیا ہے، جن کے دلوں میں بغض بھرے ہیں، میل بھری ہے. انہوں نے کہا ہاں دیکھو جی حضور بھی ماتم کر رہے تھے. انہوں نے اپنا پیٹنے کا مسئلہ نکال لیا، ماتم جو کرنا ہے. تو اصل یاد رکھو، فتح ہے یا شکست ہے، ہدایت ہے یا ضلالت ہے، عزت ہے یا ذلت ہے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. بس ایک عقیدہ رکھو، اپنا مسئلہ سمجھو، عقیدہ ٹھیک ہے 1,00,000 گناہ ہوں ایک دن جنت ضرور ملے گی، اور عقیدہ بگڑا ہوا ہے 1,00,000 اعمال ہوں سیدھا جہنم. اصل بنیاد عقیدہ ہے، اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں. اس لیے قرآن کہتا ہے میرا مدنی یہ ایمان نہیں لائیں گے. وحشرنا، اگر وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء اللہ. یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے مگر اللہ چاہے، اور اگر اللہ چاہے تو بغیر معجزے دے کر بھی تو ان کو ایمان نصیب کر سکتا ہے. لیکن میری سنت ہے، جن کے مقدر میں ہدایت ہے وہ لائیں گے، جن کے مقدر میں گمراہی ہے ڈوب جائیں گے. ولکن اکثرهم یجہلون. اللہ نے فرمایا ان کا اکثر جو ہے وہ جاہل ہیں. کیا مانا؟ ایسے مطالبے کرتے ہیں نعوذ باللہ جیسے اللہ کو ان کی ضرورت ہے کہ جو یہ مانگے خدا دکھاتا جائے، جیسے نبی پاک کو ان کے ایمان کی ضرورت ہے کہ جو جو یہ مطالبہ کریں ہم پورا کرتے جائیں کہ جناب کسی طرح تو یہ آ جائے نا. کیوں آنا ہے تو آ جائیں. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اللہ نے فرمایا میں نے دونوں رستے جو ہیں تمہارے سامنے کھول دیے ہیں. انا ہدیناہ السبیل
اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے دونوں راستے تمہارے سامنے واضح کر دیے ہیں. یہ ہدایت کا راستہ ہے, یہ گمراہی کا راستہ ہے. تمہیں عقل بھی دے دی ہے, اب تمہاری مرضی. ہدایت کی پٹڑی پہ چڑھو گے تو جنت ملے گی, اگر گمراہی کی پٹڑی پہ چڑھو گے تو جہنم ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد فرما دیا کہ میرا محبوب ان کا سوال کرنا جو ہے ہدایت کے لیے نہیں ہے, تو ضد کے لیے سوال کرتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ ہم ایک کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں اور ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں, اور ہوٹلوں میں ڈائننگ ہال ہیں جہاں ہم گاہکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. جب کھانا بچ جاتا ہے تو اب دو باتیں ہیں کہ یا تو ہم پھینک دیں یا جو ملازم ہے وہ بچا ہوا رکھ لیں اور کھا لیں, وہ کوئی بات نہیں. جب پھینکنا ہے تو اللہ کی نعمت کو ضائع نہ کریں, آپ کھا سکتے ہیں, وہ ایسی بات ہے. اگر قرآن مجید کسی اونچی جگہ پر رکھا ہو اور غلطی سے گر جائے تو کچھ نہیں, اللہ تو جانتے ہیں نا کہ تمہاری نیت توہین کی تھوڑی تھی, ہو تو قدرت گر گیا. اصل یہ ہے کہ قرآن اونچی جگہ ہو یا نیچی جگہ ہو, تم نے اس پہ کبھی عمل بھی کیا ہے یا اس کے گرنے کا صرف فکر کر رہے ہو؟ یہ تو تمہیں فکر ہے کہ قرآن ہاتھ سے گر گیا جی, ہائے برباد ہو گیا جی, خیرات کرو, صدقہ کرو. لیکن قرآن جو کہتے ہیں نماز پڑھو, تم نہیں پڑھتے ہو, تو اس کے فکر کوئی نہیں. بس ہمارے لوگ جو ہے نا جی, یہ چومنے چاٹنے کے ایسے عادی ہو گئے ہیں. مسجد سے گزرے تو سلام, جھنڈا لگا ہو عباس کا تو سلام, تازیہ شریف ہو تو سلام, مزار شریف ہو تو سلام, نہ نماز نہ کلام. بس یہ بیچاری بڑی ادب والی قوم ہے, سبحان اللہ. بس یہ ادب کریں گے تو بخشے جائیں گے. ان کے سامنے وہ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں, میرے خیال اب بھی زندہ ہیں, وہ کہتے تھے مکی صاحب شکر کرو کہ ابو جہل مر گیا, ہمارے علاقے میں زندہ ہوتا نا, کہتے اس کو بھی 10 روپے خیرات کے دے دو, ہے تو نبی کا چاچا نا. اسی طرح نا ایمان سے ایسا نہیں کرتے ہو جی, سید ہے نا, وہ بابا نماز نہیں پڑھے, اور صحیح نہ پڑھے, سید ہے نا جناب, سید کا بیٹا ہے, وہ بھائی شراب پیتا ہے, بھنگ پیتا ہے, زانی ہے, اور جناب دیکھو نا ان باتوں میں نہ جائے نا, صحیح آخر ہے تو اور آل رسول نہ صحیح. اور یہ مسئلہ کسی کو پتا ہے کہ آل رسول ہو کے گناہ کرے تو اللہ دوہرا جہنم دیں گے کہ تم نے میرے نبی کی اولاد ہو کر بھی نبی کی سنت کا حیا نہیں کیا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یا نساء نبی, اے میرے مدنی باغ کی بیویاں خبردار, تم دوسروں کی طرح نہیں ہو, تم میرے نبی کی بیویاں ہو, تمہارے گھر میں قرآن اترتا ہے, تم نے غلطی کی تو تمہیں دوہرا عذاب دوں گا. اس لیے یاد رکھو, ایک جاہل غلطی کرے, ایک عالم غلطی کرے, ایک عام آدمی غلطی کرے, ایک سید غلطی کرے, وہ تو زیادہ سزا بھگتے گا. اگر کسی آدمی نے قسم توڑ دیا, کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے, نہیں تو پھر 3 روزے رکھ لے. کہتا ہے کہ 3 روزے جو ہیں لگاتار رکھے, افضل یہی ہے کہ 3 روزے لگاتار رکھے, لیکن علیحدہ علیحدہ بھی رکھے تو جائز. اظہار میں ہے کہ لگاتار نہ رکھے تو پھر ابتدا سے رکھنے پڑیں گے. اب میری بیوی مر جائے, اس کی بھانجی مرنے کے بعد میں نکاح کر, اس کی بھانجی تمہاری کیا لگتی ہے؟ اور بھی بیوی کی بھانجی ہے نا, تمہاری تو بھانجی نہیں ہے نا. اللہ کے بندے, تمہارے لیے تو اجنبی ہے نا. ہم اخبار پڑھتے ہیں اور اس میں انعامی سکیم ہوتی, انعام کی سکیم ہونا جو ہے وہ الگ ہے, وہ تم سے لیتے تو کچھ نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں ان سوالوں کا جواب دو, اگر سوال جواب صحیح ہوگا تو ہم تمہیں انعام دیں گے, تاکہ لوگوں کو شوق پیدا ہو اخبار پڑھنے کا, مسائل ڈھونڈنے کا, سوال ڈھونڈنے کا. وہ تو انعام ہے, انعام دینا تو منع نہیں ہوتا. یہ منع تب ہوتا ہے کہ جناب ہم یہ چیز ہے 2 ریال کی خریدو, اور جب اس نمبر والا گلاس نکلے گا تو تمہیں 20,000 انعام ملے گا. یہ دھوکہ ہے, یہ فریب ہے, یہ جوا ہے, تاکہ ہر آدمی خریدتا رہے. لوگوں سے وہ لاکھوں کا مال بکوا لیں گے اور دیں گے ایک آدمی کو 20,000. انعام دینا, میں کہتا ہوں اچھا بھی 2 لڑکے دوڑے, جو جیت گیا بھائی 10 روپے دیں گے, یہ تو انعام ہے, کوئی بات نہیں. ہم غریب لوگ ہیں, ہمارے پاس مسجد بھی ہے, بعض لوگ ہمیں زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہیں,
تو زکوٰۃ کا پیسہ ہم مسجد میں لگا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا پیسہ جب کسی غریب کو دے دو تو غریب اس کا مالک بن گیا۔ اب مالک بننے کے بعد وہ غریب چاہے مسجد میں لگائے چاہے کہیں لگائے، اس کی مرضی، وہ تمہاری مرضی ہے۔ زکوٰۃ مسجد میں نہیں لگ سکتی، یعنی میں پیسے دوں زکوٰۃ کے کہ یہ زکوٰۃ ہے مسجد بناؤ، نہیں بن سکتی۔ لیکن میں نے زکوٰۃ اس غریب کو دے دی، اس نے جا کے مسجد میں دے دی، اس کی مرضی، اب تو پیسہ اس کا ہے نا، میرا تو نہیں ہے، میں نے تو زکوٰۃ ادا کر دی۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، ایک حدیث مبارک ہے وہ ضعیف ہے، اس میں فضیلت ہے۔ اگر کوئی آدمی زندہ آدمی سے عمرہ کرے، اگر وصیت کرے، نہیں تو اپنے لیے عمرہ کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ المدد یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، سیدھا شرک ہے، شرک۔ مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کس سے مدد مانگی؟ فانصرنا علی القوم الکافرین، رب انی مغلوب فانتصر۔ تو وانصرنا علی من عادانا، اللہ کا نبی خدا سے مانگے، تم نبی سے مانگو، ماشاءاللہ۔ شرک اور کیا ہوتا ہے؟ اسی کا نام تو شرک ہے۔ سال پہلے مجھے ایک پرس ملا، پرس میں فون نمبر ہونے کے باوجود پیسے نکال کے پھینک دیا۔ کیوں پھینک دیا؟ جب ایڈریس موجود ہے اطلاع کرو، اس آدمی کو بلا کے پیسے دو۔ سونے کا لاکٹ بھی موجود ہے، اسی ٹیلی فون پر اس کو بلاؤ اور دو، پیسے بھی ادا کرو، تم نے کیوں نکال کے پھینک دیے؟ عورت کا منہ اور ہاتھ کھولنا جو ہے غیر محرم کے سامنے بالکل حرام ہے۔ محرم کے سامنے جو ہے صرف منہ ہاتھ کھلا رکھ سکتی ہے، غیر محرم کے سامنے تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک کسی عضو کے ذرے پر بھی نگاہ ڈالنا حرام ہے۔ اگر ایک آدمی عصر کی نماز پڑھ رہا تھا اور تیسری رکعت میں بھی اس نے سورت پڑھ دی تو حناف کے نزدیک سجدہ کرے۔ ظہر کی 2 سنت افضل، دن میں جتنی سنتیں پڑھیں 2 کر کے پڑھیں تو افضل ہے، 4 پڑھیں جائز ہے۔ اوابین کی 20 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، نفل جیسے پڑھیں جائز ہے۔ اگر ایک طواف کر کے ساری امت کو ثواب دینی، بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایک دعا کریں ایک کے لیے، ایسے اللہ چاہے تو سب کو دے دیں۔ میرے دوست کا ٹیلی فون آیا، کافی دنوں سے جھگڑا تھا، ایک دن پہلے جھگڑا بڑھ گیا، میرے دوست نے بیوی کو 2 مرتبہ طلاق دے دیا تو ہو گیا، بہرحال وہ رجوع کر سکتا ہے عدت میں۔ عیسائی اور یہودی جو ہیں ان کو غیر مسلم کہیں یا کافر، تو فرق کیا ہے؟ غیر مسلم وہی ہوتا ہے نا جو مسلمان نہ ہو، کافر منع وہی جو مسلمان، یہ تو کوئی فرق نہیں۔ باقی ادب کے ساتھ تم ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے تھپڑ مارو یا ویسے مار دو، تھپڑ تو تھپڑ ہی ہے، وہ رہے گا تو کافر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نہ مانے، وہ اہل کتاب ہو یا کوئی ہے، وہ کافر ہے۔ حضور کے آنے کے بعد سب نبوت ختم۔ اب جب تک وہ حضور کے پاس ایمان نہ لے آئے اس کے کسی ایمان کا اعتبار نہیں۔ وہ کہے میں موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، وہ اگر میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتا۔ وہ دعویٰ کرے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو خوشخبری دی محمد بدری کے آنے کی، اگر وہ حضور کا کلمہ نہ پڑھے تو پھر بھی مسلمان نہیں رہے گا، اہل کتاب ہو یا کوئی ہو۔ ہم آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے تو آپ مسافر ہیں، علیحدہ نماز پڑھیں گے تو آپ قصر کریں گے، امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے۔ باقی سنتیں ہیں وہ معاف ہیں، پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، نہ پڑھیں تو نہ پڑھیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت جو پڑھتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہیں، یعنی ہر حال میں پڑھنی ہیں، چاہے بھول گیا دوسرے دن یاد آیا پھر بھی پڑھنی ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، اگر پڑھ لیا الحمدللہ، نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں۔ مقام ابراہیم کے علاوہ حتیم میں پڑھیں 2 رکعت،
ساری طواف کی جگہ پہ پڑھیں، ساری مسجد الحرام میں پڑھیں، اپنے ہوٹل میں جا کے پڑھیں، سب ادا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم لوگ عمرے کے لیے آئے ہیں، عورتیں ہوٹل میں اگر نماز پڑھیں ان کو زیادہ ثواب ملے گا۔